میرا اور اس کا ساتھ بہت اچھا گزر رہا تھا۔ میں جب بھی ناراض ہوا کرتی تھی تو اپنا نیٹ آف کر دیا کرتی تھی۔ اکثر وہ مجھے کہتا کہ تم ناراض ہو جاتی ہو، اگر میں مر گیا تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں اسے کہتی تھی کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ پھر اس سب کے بعد میں نے اسے کہا کہ چھوڑ دو مجھے بے نام رشتہ نہیں پسند۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے محبت ہے تم سے۔ پھر وہ ساتھ ہی کہنے لگا کہ تم لوگ آؤٹ آف کاسٹ شادی کرتے ہو۔ میں نے اسے جواب دیا کہ ہاں ہم کرتے ہیں۔ پھر وہ چند دن میں بدلنے لگا، ٹائم دینا اس نے کم کر دیا، اور میں کہتی تھی کہ میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ کہتا کہ پیار میں ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے پھر اس کے لفظوں سے عشق ہو جاتا تھا۔ پھر میں ایک دن اس سے ناراض ہوئی کہ اس نے مجھے چھونے کی بات کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں چھوؤں۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ پہلی دفعہ تھا کہ کسی نے ایسی بات کی مجھ سے۔ میں اس سے بہت ناراض تھی۔ اپنا نیٹ آف کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ میری بات تو سن لو۔ اس نے معافی مانگی تو میں نے معاف کر دیا۔ میرے معاف کرنے پر بھی وہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط بات کرتا تھا۔ وقت بھی کم دینا شروع کر دیا اس نے۔ میں اگر اس سے لڑتی تو وہ مجھے کہتا کہ ورک پلیس بدلا ہے جس کی وجہ سے کام زیادہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا۔ ایک دن ناراضگی اتنی زیادہ تھی کہ میں اس سے بات نہیں کر رہی تھی، بس اسے ہاں نہ میں جواب دے رہی تھی۔ اس نے مجھے ڈانٹا تو مجھے رونا آ گیا۔ پھر وہ مجھے منانے لگا۔ جب میں مان گئی تو وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے گڈ نائٹ کہہ کر اپنا نیٹ آف کر دیا۔ میں نے اسے نمبر پر کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، ہم صبح بات کریں گے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ پوری طرح سمجھ گیا کہ میں اس کے پیار میں پوری طرح پاگل ہو چکی ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا میں نے گھر بات کی ہے پر میرے ابو میری کزن کا پروپوزل ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ میرے ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے چھوڑ گیا اور کہنے لگا کہ تم سب کچھ چھوڑ سکتی ہو تو بتاؤ۔ میں نے انکار کیا۔ پھر 4 دن بعد میں نے اسے جواب دیا کہ ہاں چھوڑ سکتی ہوں۔ اس نے اسی وقت گھر سے نکلنے کا کہا اور اس نے میرے سے ایک سوال کیا، کیا ہم گھر والوں کو دکھ دے کر خوش رہ سکتے ہیں؟ تو وہ بہانے بنانے لگا، کہنے لگا 4 دن بعد میرا نکاح ہے اور میری لاکھ منتوں ترلوں کے باوجود بھی وہ لڑکا مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے اس کے بھائی کو دیکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ انسٹا پر بات کی۔ اس کے بھائی نے جو بتایا وہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ جو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرا 4 دن بعد نکاح ہے، اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ ایسی تو کوئی بات گھر میں نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے بھائی کا نکاح ہو رہا ہے۔ جب میں نے اسے رابطہ کیا کہ میں نے تمہارے بھائی سے بات کی ہے تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا کوئی نکاح نہیں ہو رہا اور نہ ہی تمہاری نکاح کی بات گھر میں ہوئی ہے۔ جب میں نے اسے یہ سب بتایا تو وہ صاف مکر گیا اور اس نے مجھے برا بھلا کہا اور مجھے گالیاں دی، اور یہ سب کرنے کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ اس کی آئی ڈی بھی میرے پاس لاگ ان تھی، حتیٰ کہ اس نے وائس میسیج پر بھی بات کی۔ پھر میں نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ اسے میرے رونے پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے آگے رو رو کر بھیک مانگ رہی تھی پر وہ نہیں مانا۔ میں نے اسے ایک فیک آئی ڈی بنا کر بات کی اور اس سے سچ گلوانے کے لیے میں نے ساری بات جھوٹ بولی، اور پھر جب پوچھا تو کہنے لگا اگر اب تم نے میرے کسی بھی رشتہ دار سے رابطہ کیا تو میں یہ بول جاؤں گا کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ تمہاری جتنی بھی تصاویر ہیں وہ ساری میں فیس بک پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اس نے غصے سے بولا کیوں میرے رشتہ داروں کے سامنے، میرے جاننے والوں کے سامنے میری ساری عزت خراب کر رہی ہو؟ حالانکہ اس کا وعدہ یہ تھا اس جہاں تو کیا میں اگلے جہاں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مگر اسے میری حالت پر بالکل ترس نہ آیا۔ اس نے دوسری بار مجھے گالیاں دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے بد کردار کہا، اور یہ سب کہنے کے بعد مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا اور یوں ہی مجھے لاوارثوں کی طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج میں 22 سال کی عمر میں ایک بلڈ پریشر کی مریضہ بن چکی ہوں۔ اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ اسے میری حالت کا پتہ بھی ہے کہ میں آج کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، مگر پھر بھی اس نے آج تک مجھے مڑ کر نہیں پوچھا، اور آج وہ کسی اور کے ساتھ رابطے میں ہے۔ میں نے اس کے دوسرے نمبر پر بھی میسج کیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا، اور تو اور اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی صحیح نہیں بتایا تھا۔ آج میں جس تکلیف سے گزر رہی ہوں
یہ میں جانتی ہوں یا میرا رب. بس اب میں انتظار میں ہوں کہ میرے اللہ نے مکافات عمل بھی ایسے لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے.